حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن موجود نہ ہو اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، تم اس میں سے جہاں تک ہو سکے استفادہ کرو۔ میرے علم میں بھلائی کے حوالے سے اس گھر سے زیادہ ویران اور کوئی گھر نہیں ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ موجود نہ ہو، اور وہ دل جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ موجود نہ ہو یوں ویران گھر کی طرح ہے، جیسے گھر ویران ہوتا ہے جس میں کوئی نہ رہتا ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اس قرآن کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کے ذریعے تمہیں ہر ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم میں ہر حرف کے عوض میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اگر کسی گھر میں قرآن پڑھا جائے تو وہ گھر اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں، شیطان اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس میں بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر اہل خانہ کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں اور وہاں بھلائی کم ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ بہترین سفارشی ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کہے گا، اے میرے پروردگار اس کو بزرگی والا زیور پہنا، تو اس شخص کو بزرگی کا زیور پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اسے بزرگی کا لباس پہنا، تو اس شخص کو بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس شخص کو بزرگی کا تاج پہنا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، کیونکہ تیری رضا کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن آئے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اور یہ کہے گا، اے میرے رب ہر عمل کرنے والے کو اس کے کام کا معاوضہ ملتا ہے، میں نے اس شخص کو لذت اور نیند سے روکا تو اس کو بزرگی عطا کر۔ اس شخص سے کہا جائے گا، تم اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلاؤ، اسے اللہ کی رضا مندی سے بھر دیا جائے گا۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ بائیں ہاتھ کو پھیلاؤ، اسے بھی اللہ کی رضا مندی سے بھر دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو کرامت کا لباس پہنایا جائے گا اور کرامت کا زیور پہنایا جائے گا اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اس شخص کو کرامت کا زیور پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس میں اضافہ فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار اس میں مزید اضافہ فرما،
اسے یہ بھی عطا کر، اسے وہ بھی عطا کر، یہاں تک کہ پروردگار فرمائے گا میری رضا بھی اس شخص کو حاصل ہو گئی۔ امام دارمی فرماتے ہیں قرآن کی قرات کو علم کے طور پر اختیار کرو، اسے عمل کے طور پر اختیار نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے جب وہ اپنے گھر کو آئے تو وہاں 3 موٹی تازہ اوٹنیاں پائے؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی 3 آیات پڑھنا تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔